اگلے 2 سال یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے انتہائی فیصلہ کن ہیں۔ اے آئی کی دنیا میں کچھ ایسے بڑے طوفان اٹھ رہے ہیں جو یا تو ہمیں بہت آگے لے جائیں گے یا پھر بہت ہی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجک بریفنگ ہے ان ٹیکنالوجیز پر جو ہمارے بزنس، ہمارے کیریئر اور ہمارے قومی حکمت عملی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ رجحانات کیا ہیں اور ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ اے آئی کی اس عالمی دوڑ میں پاکستان کا گیم پلان کیا ہے؟ جب ہر ملک اپنی جگہ بنانے کے لیے بھاگ رہا ہے تو ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی دراصل وہ روڈ میپ ہے جسے سمجھنا آج سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ ان 4 اہم ٹرینڈز میں چھپا ہے جن پر ہم ابھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ قومی سطح کی ہے، ایک ایسی بنیاد جس کے بغیر کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اسے کہتے ہیں سوورن اے آئی کی لازمی ضرورت۔ اچھا، تو یہ سوورن اے آئی ہے کیا بلا؟ دیکھیں، بالکل سادہ الفاظ میں یہ کسی بھی ملک کی اپنی اے آئی خود بنانے اور چلانے کی صلاحیت ہے۔ مطلب ایسے اے آئی ماڈلز تیار کرنا جن کے لیے ہمیں کسی دوسرے ملک کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ ڈیجیٹل دور میں قومی خود مختاری کی جنگ ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس بات پر غور کریں۔ اگر ہمارا پورا ڈیجیٹل نظام کسی غیر ملکی اے آئی پر چل رہا ہو اور کل کو وہ ملک ہم پر اے آئی پابندیاں لگا دے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ہر کام، ہر بزنس، ہر سرکاری نظام ایک دم سے رک جائے گا۔ پورا ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کی مثال کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک نے ایک پورا پلے بک تیار کر دیا ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں کر رہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اپنی زبانوں کے لیے اے آئی ماڈلز، بہت بڑے اے آئی ڈیٹا ہبز، ڈیٹا سینٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے ٹیکس میں چھوٹ، اور سب سے بڑھ کر اے آئی کو اپنے قومی بجٹ کی پہلی ترجیح بنانا۔ یہ ایک واضح روڈ میپ ہے کہ ایک قومی اے آئی حکمت عملی کیسی دکھتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی قومی سطح کی بات، لیکن اے آئی کا اصل اثر تو گراس روٹ لیول پر آئے گا، جہاں ہماری معیشت کی نبض چلتی ہے، یعنی ہمارے فری لانسرز، ہمارے چھوٹے کاروبار جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ ہے وہ نیا میدان جہاں اے آئی ایجنٹس سب کچھ بدل رہے ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 40%۔ گارٹنر کی پیشن گوئی ہے کہ اسی سال دنیا کی 40% بزنس ایپس میں اے آئی ایجنٹس شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 میں سے 4 ایپلیکیشنز جو ہم استعمال کر رہے ہوں گے ان میں اپنا ایک اے آئی اسسٹنٹ ہوگا جو خود سے کام کر رہا ہوگا۔ یہ تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب تک ہم اے آئی کو ایک ہتھوڑے کی طرح استعمال کر رہے تھے، ایک ٹول کی طرح۔ آپ حکم دیتے تھے، وہ کام کرتا تھا۔ لیکن اب اے آئی ایک ایجنٹ بن رہا ہے، ایک اسسٹنٹ کی طرح۔ آپ اسے صرف یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ وہ خود سوچتا ہے اور کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی چھوٹا سا سافٹ ویئر ہاؤس ہے یا کوئی فری لانسر ہے۔ ویب سائٹ پر انکوائری آئی، اے آئی ایجنٹ نے فوراً کلائنٹ کو ای میل کر کے میٹنگ کا ٹائم لے لیا۔ میٹنگ کے بعد خود ہی پرپوزل بھیج دیا، اور جیسے ہی کلائنٹ نے اوکے کیا، انوائس بھی تیار۔ اور سب سے مزے کی بات، یہ اسسٹنٹ 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اسے لوڈ شیڈنگ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اصل گیم چینجر ایک ایجنٹ نہیں ہے، اصل طاقت ہے ایجنٹس کی ایک پوری ٹیم میں۔ سوچیں اگر سیلز والا بندہ فائنانس والے سے بات ہی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ افراتفری۔ لیکن جب یہ سارے اے آئی ایجنٹس آپس میں بات کرتے ہیں ایک ٹیم کی طرح، تو پورا بزنس ایک خودکار مشین بن جاتا ہے۔ یہی اگلی بڑی چیز ہے، ملٹی ایجنٹ سسٹمز۔ اب چلتے ہیں اس دنیا کی طرف جہاں ہماری نوجوان نسل کا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے، یعنی سوشل میڈیا۔ جب ہر طرف اے آئی سے بنا ہوا کانٹینٹ بھرا پڑا ہے تو پھر اس بھیڑ میں الگ کیسے نظر آیا جائے؟ کیونکہ کامیابی کا راستہ اب بدل چکا ہے۔ ہم سب نے یہ دیکھا ہے نا، وہ ایک جیسی بغیر کسی روح کے اے آئی سے بنی تصویریں اور ویڈیوز جو ہماری فیس بک اور انسٹاگرام فیڈز پر بھری پڑی ہیں۔ اسی کو اے آئی سلوپ کہتے ہیں۔ یہ وہ کم کوالٹی کا مواد ہے جو ہماری فیڈز کو کچرے سے بھر رہا ہے۔ تو اس نئی دنیا میں کانٹینٹ کریٹر کا رول بدل گیا ہے۔ اب وہ صرف کیمرے کے سامنے والا اداکار نہیں رہا، بلکہ وہ پورے شو کو چلانے والا شو رنر بن گیا ہے۔ مطلب اب کیمرہ کیسا ہے یا ایڈیٹنگ کیسی ہے یہ اتنا اہم نہیں رہا، کیونکہ وہ سب تو اے آئی کر دے گا۔ اصل مقابلہ اب آئیڈیا کا ہے، ویژن کا ہے، اسٹریٹجی کا ہے۔
تو پھر سوال وہی ہے، اس شور میں کوئی ہماری بات کیوں سنے گا؟ جواب سیدھا سا ہے، ہماری اصلیت کی وجہ سے۔ اس مصنوعی دنیا میں اوتھینٹسٹی ہی سب سے بڑا فرق پیدا کرے گی۔ انسانوں کو انسانوں پر بھروسہ ہوتا ہے، اور یہی بھروسہ، یہی ٹرسٹ آنے والے وقت کی سب سے قیمتی کرنسی ہوگی۔ ہم نے ملک کی بات کی، بزنس کی بات کی، سوشل میڈیا کی بھی بات کر لی، لیکن یہ ساری چیزیں ایک نقطے پر آ کر جڑ جاتی ہیں، اور وہ ہے انفرادی سطح، یعنی ہم اور ہماری صلاحیتیں۔ اور یہی ہمارا آخری اور سب سے اہم ٹرینڈ ہے۔ اے آئی لٹریسی اب کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک لازمی شرط ہے۔ یہ سننے میں شاید بہت بڑی بات لگے، لیکن یہ آج کی حقیقت ہے۔ جس طرح آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بالکل اسی طرح کل کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اے آئی استعمال کرنا نہیں آتا۔ یہ اب کوئی ایکسٹرا سکل نہیں ہے، یہ پروفیشنل بقا کا سوال بن گیا ہے۔ اور یہ لازمی کیوں ہے؟ پہلی بات، اے آئی ہر فیلڈ میں داخل ہو چکا ہے، چاہے وہ میڈیسن ہو، قانون ہو یا انجینئرنگ۔ دوسری بات، جاب مارکیٹ میں کسی بھی شخص کی ویلیو اس بات پر منحصر ہوگی کہ وہ اے آئی کو کتنا اچھا استعمال کر سکتا ہے۔ ان اے آئی ایجنٹس کو چلانا، ان کو ڈائریکٹ کرنا، یہی وہ ہنر ہے جو سب سے بڑا فرق پیدا کرے گا۔ تو آخر میں بس ایک بات، مستقبل کوئی فلم نہیں ہے جسے ہم بیٹھ کر دیکھیں، اسے بنانا پڑتا ہے۔ یہ صرف جاننے یا سیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ کچھ کرنے، کچھ تعمیر کرنے کی بات ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم مل کر کیا مستقبل بنائیں گے۔